اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى، اور قالت کا الیہود، یہود نے کہ لیست نہیں ہے النصارى علی شیء کسی چیز پر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارى عیسائی نے کہ لیست الیہود کہ نہیں یہود علی شیء کسی چیز پر، ان کے پاس کوئی دلیل۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں، یہود کے پاس بھی ہے اور دلائل جو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نصارہ کے پاس بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن آپس میں بغض میں۔ کذالک اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون مثل قولہم، نہیں جانتے، یعنی پہلوں کی طرح وہ لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان پہلوں کے قول کی مثل انہوں نے بھی ایسی کہا۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، جس میں یختلفون اختلاف کرتے تھے۔ نصارہ جو ہے عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ ہم جو مسلمان، وہ اسی میں اختلاف کرتے تھے، اور ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے ایک نبی کا بھی انکار کر دیا کفر ہے۔ ومن اظلم، اور کون ہے اظلم زیادہ ظالم، من اس سے، منع جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، فی حسم یعنی اس اللہ کا نام، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے نام سے روکے، وسعی فی خرابی، اور اس میں ویرانی کی، خرابی کرنے کی مسجد میں کوشش کرے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، ما کان نہیں ان کے لیے، ان یدخلوا کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ کپڑے کیا لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت، و آخرت میں عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ مسلمان کچھ سفر میں تھے، رات کو زیادہ اندھیرا تھا، تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو انہوں نے نماز پڑھ کے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ صبح جب معلوم ہوا کہ قبلہ کسی اور طرف تھا، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی ترمذی شریف میں حدیث ہے، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت پالو گے۔ تو فقہ میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں، اس کو کہتے ہیں تحری، جب آپ کو معلوم نہ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو قبلہ کس طرف ہے، تو آپ تحری کریں گے، سوچ بچار کریں گے کیا اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ قبلہ دوسری طرف تھا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا جی اللہ نے اولاد بنائی ہے، سبحان اللہ، اسے پاک ہے۔ بلکہ اس کے لیے ما جو کچھ بھی فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، سب اس کا ہے۔ کل لہ، سب اس کے لیے قانتون، اطاعت کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نہایت پیدا کرنے والے آسمان زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ، جب فیصلہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا، صرف یہ، یقول لہ، اسے فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں کے لیے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کیا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، اور ہمارے پاس آیات کیوں نہیں اترتی۔ جنہیں نہیں پتا کہ بھئی ایسی آیات نہیں اترتی، اللہ چن لیتا ہے کسی کو، پھر اس کو مقام عطا فرماتا ہے، تو کہتے ہیں ہم پر کیوں آیتیں نہیں اترتی۔ یہ ایک نہ ماننے کی ایک مطلب ایک بھونڈی سی توجیہ تھی۔ کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے بھی، من قبل، ان سے پہلے بھی، مثل قول، یہی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام کے آپ پڑھیں نا قرآن پاک میں، کہ جی ہم خدا کو دیکھیں گے تب ہم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر 70 بندے لے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ اعراف میں، جب اللہ نے تجلی ڈالی تو سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیسے بندے ہیں، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی قومیں کرتی رہی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، آپس میں ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ قد، بے شک، بینا، ہم نے واضح کر دیا، آیات، نشانیاں، لقوم، ایسے قوم کے لیے، یقین کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ نبی ہیں، نبی کے لیے اللہ نے معجزے دیے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں۔
انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، رسول بنا کے، انا ارسلناک ہم نے بھیجا حق کے ساتھ، بشیر و نذیرا، بشارت سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہم نے آپ کو بھیجا۔ ولا تسألوا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں سے متعلق، کہ وہ جہنم میں کیوں گیا، آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ نے بتا دیا بس، جو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا محبوب۔ ولن ترضى، اور ہرگز راضی نہیں ہوگی، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارى، نہ ہی نصارى راضی ہوں گے، حتیٰ یہاں کہ تب یہ پیروی کر لیں آپ، ملت ان کے دین کی، ان کے دین کی پیروی جو کرے گا تب اس سے راضی ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے۔ قل فرما دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہ ہدایت ہے۔ وَلَئِنْ، اگر اتبعت، آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے الذی، کہ جاءک، آیا، من العلم، آپ کو علم بھی آ گیا، اس کے بعد ان کی اگر پیروی ہوئی، بالفرض محال ایسا ہوا، مالک نہیں ہوگا من اللہ، اللہ سے بچانے والا آپ کو، من ولی، کوئی مددگار، ولا نصیر، نہ کوئی من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا کہ مطلب نبی تو ان کی پیروی کرے گا ہی نہیں نا، اگر کسی نے بھی پیروی کر دی تو اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ اس کا مددگار ہوگا، کیوں کہ اب وہ دین حق پر نہیں ہے، ان کی کتاب میں بھی تعریفیں ہو چکی ہیں، تو اب اس وقت نبی علیہ السلام ہی کو ماننا ہے۔ اللہ دن، وہ لوگ جو آتیناہم کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلون، اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی جو عربی لہجہ ہے اس حساب سے ہم نے تلاوت کرنی ہے، ثا اور سین میں فرق کرنا ہے، دال اور زا میں فرق کرنا ہے، قوف اور کاف میں فرق کرنا ہے، جو عربی لہجہ ہے اس میں اسی انداز سے ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اولئک، یہ لوگ، یؤمنون بھی، ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بھی، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک، وہ لوگ، هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ریاض الصالحین، کتاب اللباس، لباس سے متعلق، سفید کپڑا مستحب ہے، البتہ دوسرے رنگ بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا ہے کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بھلا ہے، پرہیزگاری کا لباس یعنی تقوی، پرہیزگاری، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ جو پہلی آیت ہے یہ سورہ اعراف سے، اور دوسری سورہ نحل آیت نمبر 81 کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے ہیں، تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ گرمی سے بچائیں لباس سے، مختلف لباس، ٹوپیاں ہیں، کپڑے ہیں، چادریں ہیں، اور لڑائی سے بچائیں، وہ زرہیں ہیں، مختلف جنگی لباس ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ وہ تمہارے بہترین کپڑوں سے ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو۔ سفید لباس، اس کی فضیلت، باقی کا جواز ہے، فضیلت سفید کی ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ یہ نہایت ستھرا اور پاکیزہ ہے، اسی میں اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، اور میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، تو میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ تو سرخ جوڑا بھی پہنا جا سکتا ہے، زیادہ وہ شوق سرخ نہ ہو جو دلہنیں پہنتی، لیکن درمیانہ سرخ ہو تو وہ پہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں آیا کہ آپ وادی ابتہ میں چمڑے کے سرخ خیمے میں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر تشریف لائے، تو کسی کو اس کے چھینٹے نصیب ہوئے، کسی کو پانی میسر آ گیا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے باہر تشریف لائے، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو فرمایا اور حضرت بلال نے اذان دی، میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا، وہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف کہتے ہوئے دائیں طرف مڑے پھرے، اور حی الفلاح، او کامیابی کی طرف کہتے ہوئے بائیں طرف منہ کیا انہوں نے۔ پھر ایک نیزہ گاڑا گیا، میں تو آپ نے آگے بڑھ کر 2 رکعتیں نماز ظہر پڑھائی، آگے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے جنہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ پھر نماز عصر 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ مدینہ منورہ واپسی تک 2 رکعتیں نماز پڑھاتے رہے۔ تو اس میں کافی سارے اس روایت میں جو مسائل، ایک تو چمڑے کا خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سرخ
نبی علیہ السلام کا سرخ لباس حساب ہے. دوسرا، آپ علیہ السلام سے اتنی محبت تھی صحابہ کی کہ آپ علیہ السلام جیسے پانی سے وضو کرتے تھے، وہ پانی لینے کے لیے صحابہ ہوتے تھے. کسی کو پانی میسر آ گیا، کسی کو چھینٹے میسر آئے. اور ایک اور مسئلہ یہ نکلا کہ اگر سامنے سے نیزہ رکھا جائے کوئی، یعنی کہ سترا رکھا جائے، تو اس سے آگے گزرنے والے کوئی بھی گزر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ سفر میں جو ہے نا وہ دو رکعتیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء 2 رکعتیں ہیں. حضرت ابو رمسا رفاعت تیمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سبز رنگ کے 2 کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے. سبز رنگ بھی آپ پہنا جا سکتا ہے. پھر اسی لباس میں، رنگ میں امامے بھی شامل ہوتا ہے. امامہ ٹوپی یہ بھی لباس میں شامل ہے. تو سبز امامے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہے اس سے. جب ہم کہیں گے لباس سبز تو سبز، تو جب ہم کہیں گے ہرا لباس یا لال لباس، اس میں سارا کچھ آئے گا. جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا. تو یہ بھی لباس میں شامل ہے. سیاہ امامہ پہننا بھی سنت ہے، اور سیاہ کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا کہ سیاہ کپڑے جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے. اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، وہ ان کی کتابوں میں ہے کہ سیاہ لباس پہننے والا جہنمی. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اصول کافی دوسری کتابوں میں. اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں. یہ ہم پر دھوکہ اور ہم پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ سنیے نہیں، یہ لکھا نہیں. ابو سعید عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ پر سیاہ امامہ تھا. آپ نے اس کے کنارے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے. یہ بھی ہوتا ہمیں، دونوں کندھوں کے درمیان جو ایک کنارہ ہوتا ہے نا اس کا امامے کا. اچھا. اور آگے ایک مسلم کی دوسری بات میں کہ رسول اللہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا. ان میں قمیص اور پگڑی نہ تھی، تو اس میں قمیص اور پگڑی نہیں تھی. اچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ایک صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیاہ بالوں کی دھاری دار چادر پہن کر باہر تشریف لائے. تو چادر بھی لباس میں ہے تو پہنی جا سکتی ہے سیاہ، جیسے کالی کمری والی کہتے ہیں. اچھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا. آپ نے پوچھا تمہارے پاس پانی نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. بس آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور چل پڑے، یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں اوجل ہو گئے. پھر تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا. آپ اونی جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اس سے بازو باہر نکالنا مشکل ہو گئے، تو آپ نے نیچے کی طرف سے نکال کر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا. میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے نیچے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، میں نے انہیں طہارت کے ساتھ پہنا ہے. اور پھر آپ نے ان پر مسح کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں موضوع پر مسح کا بھی ذکر آ گیا، اور ایک لباس کا بھی ذکر آ گیا، اونی جبہ اس کا ذکر آ گیا. قمیص پہننا مستحب ہے. تمہیں سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قانون شریعت، ایمان و کفر کا بیان. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ کہ اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ میں جانے، یہ ایمان ہے. کفر کیا ہے؟ اگر کسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے، تو یہ کفر ہے. جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہ جاننا، قرآن کو اللہ عز و جل کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ، قرآن یا کسی نبی یا فرشتہ کی توہین کرنی، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، اور ایسی اسلام کی کسی معلوم اور مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے. مسلمان ہونے کے لیے ایک ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے زبان سے، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو. مثلا منہ سے بولی نہیں نکلتی، بات نہیں ہو سکتی، یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے، کوئی عضو کاٹا جاتا ہے، تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس میں دل میں یقین کر لے تو مومن ہوگا، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے اور ثواب ہے. اس کے ساتھ جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکلے گا تو کافر ہو جائے گا. کس نے بھی
خوشی سے کلمہ کفر نکالا تو کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا ہے، دل سے نہیں کہا، اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کو کرے گا تو کافر سمجھا جائے گا، جیسے جنیبہ ڈالنا، چھٹیاں رکھنا، ٹھیک ہے، سلیب لٹکانا، یہ دھاگا ہے جو کفار باندھتے ہیں، میرے خیال میں اس کو بولتے جنیبہ، جنیب۔ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو، اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو۔ لہٰذا بالکل لٹھ گنوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہ گار ہوگا لیکن مومن رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ کتنا بھی جاہل ہوگا، قیامت کا انکار نہیں کر رہا، آخرت کا انکار نہیں کر رہا، کلمہ پڑھ لی وہ مسلمان ہے۔ عقیدہ نمبر 22، جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا، اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے، جبکہ یہ حرام و حلال ہونا معلوم ہو، مشہور ہو، ٹھیک ہے، یا یہ شخص اس کو جانتا ہو تو حلال کو جانتا کہ حلال ہے اس کو حرام کرنا، اور جانتا کہ حرام اس کو حلال کرنا، یہ کفر ہے۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک کے معنی اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں ہے، کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر یا یہ معافی اللہ تعالیٰ کے محض اپنے مہربانی سے یا نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہو تو اس کو معافی مل جائے گی۔ کافر کے لیے دعا مغفرت کا حکم کیا ہے؟ جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا کسی کافر مرتد یا کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے، یا کسی ہندو مردہ کو بے کھنٹ باشی کہے، وہ خود کافر ہے، بے کھنٹ باشی یعنی کہ جنت میں رہنے والا کہے، ٹھیک ہے نا، تو کافر کے لیے دعا نہیں ہو تو کافر ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، البتہ کسی خاص آدمی کو کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک شرعی دلیل سے خاتمہ کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نے یقین کفر کیا اس کو کافر ہونے میں شک کیا جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر یہود و نصرانی ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے کہ اسے کافر ہی جانیں اور کافر ہی کا برتاؤ اس کے ساتھ کریں۔ جس طرح جو ظاہر مسلمان ہے اس کا کوئی قول فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں ہے۔ کفر اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے، آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو، بلکہ ایک ضرور ہوگا، یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی نہ نکالے جائیں گے وہاں سے، یعنی دوزخ سے نہ، مسلمان جنت سے نہیں نکالے جائیں گے اور کافر دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ تعبدی کفر ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ بدعت کی تعریف، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور یہ دو قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ کسی سنت کے مخالف و مزاحم نہ ہو، جیسے مسجدیں پکی بنانا، ان سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن شریف سنہرے لفظوں میں لکھنا، زبان سے نیت کرنا، علم کلام، یہ زبان سے نیت، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے زبان کی نیت کیا کرتے تھے۔ علم صرف، علم نحو، علم ریاضی، خصوصاً علم حیت ہندسہ پڑھنا پڑھانا، آج کل کے مدرسے، واز کے جلسے، سند و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، وہ سب بدعت حسنہ ہیں، نئی چیزیں لیکن اچھی چیز ہے۔ ایسے کہ بعض واجب تک ہیں، جیسے تراویح کی نسبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ نعمت البدعت، نعمت البدعت حاضی، اچھی بدعت ہے،
بدعت سیئہ کبھی وہ جو کسی سنت کے مخالف اور مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحو میر، کل ہم نے پڑھا تھا اس کو، افراد یعنی واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام۔ تھوڑا سا پیچھے اب دہلاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے سبق نمبر ہے 6، تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس اعتبار سے کہ اسم کی 3 اقسام ہیں، واحد، مثنی اور مجموع۔ واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کی، جیسے رجل۔ مثنی کی تعریف وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ اس کے آخر میں الف یا یا ہوگا، ما قبل مفتور، آخر میں نون مکسور ہوگا، جیسے رجلان، رجلین۔ مجموع کی تعریف وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، 2 سے زیادہ پر، اس بنا پر کہ اس کے واحد کے آخر میں لفظاً یا تقدیر کوئی تبدیلی ہو۔ لفظاً تبدیلی ہو، جیسے رجال، رجل سے رجال ہو گیا نا، لفظاً تبدیلی ہے، اور تقدیراً جیسے فلکن ہے، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، کفل کے وزن پر، اس کی جمع فلکن ہے، اسدن کے وزن پر۔ یہ تقدیراً یعنی اس میں تبدیلی ہے، لفظی تبدیلی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جمع کی مثال ہے رجال۔ اب واحد کی بنا سلامت رہتی یا نہیں رہتی، اس حساب سے پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ جمع تکسیر کی تعریف وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، یعنی جو واحد سے ہم جمع بناتے ہیں نا تو وہ واحد ٹوٹ جائے، جیسے رجال ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں راجل نے اس کی جمع بنائی رجال، تو بیچ میں جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا، تو یہ واحد جو وہ ٹوٹ گئی، رجال ہو گئی۔ مسجد سے مساجد ہو گیا، مسجد سین اور جیم کے درمیان الف آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جمع تکسیر ہے، یا جمع اس کو مکسر کہتے ہیں۔ تنبیہ، خیال رہے کہ ثلاثی اسماء سے جمع تکسیر کے اوزان سمائی ہے۔ ثلاثی یعنی جو 3 حرف ہوں نا، جیسے رجل ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 حرف ہیں ثلاثی، اس سے اگر ہم جمع بنائیں گے تو رجل سے ہو جائے گا رجال۔ کہتے یہ سمائی، یہ عربوں سے ہم نے سنے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی قانون اور قاعدہ نہیں لگتا، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ البتہ رباعی اور خماسی جس میں 4 حرف ہوں نا اسم میں، اس کو جمع جب ہم بنائیں گے تو وہ جمع تکسیر قیاس کے مطابق فعاللو کے وزن پر آئے گی۔ جیسے مسجد 4 ہے، میم سین جیم دال، 4 حرف ہے نا، جب ہم اس کو جمع بنائیں گے مساجد ہوگا، ٹھیک ہے۔ مدرس مدارس ہو جائے گا، مدرسہ ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا، مدارس ہو جائے گا۔ جعفر سے کیا ہو جائے گا، جعفر ہو جائے گا۔ جہ مرشن 5 حرف ہے نا، جہامرو اس کی کیا ہو جائے گی، جو ہے وہ شین حذف ہو جائے گا، جہامر اس کی جمع ہو جائے گی۔ یعنی جب ہم جمع تکسیر بنائیں گے کسی اسم کی، تو اگر 3 ہیں تو وہ اس کی کوئی مطلب اس کا کوئی قانون نہیں ہے، وہ ہم دیکھتے رہیں گے بعد میں قیاسی عربوں سے ہم نے جو سنتا ہے قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ اور جو 4 ہیں یا 5 حرف ہے اس کی جمع بنے گی تو وہ فعال کے وزن پہ آئے گی۔ اب یہ جمع تکسیر، اب جمع تصحیح کیا ہے، وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت رہے۔ پہلے میں واحد کی بنا سلامت نہیں رہتی تھی، اس میں کیا ہے، واحد کی بنا سلامت رہے۔ اب اس میں 2 ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ جمع مذکر کی تعریف وہ جمع جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، واو سے پہلے پیش ہو، اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، ٹھیک ہے، واو ما قبل مضموم ہے اور نون مفتوح ہے، مسلمون۔ یا ما قبل مکسور، یا اس سے پہلے، ما قبل اس سے پہلے مکسور ایسا حرف جس پر کسرہ ہو، اور نون مفتوح ہو، یہ نون پر زبر، جیسے مسلمین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یاد رکھ لیں، زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، لکھ لینا، جس حرف پر زبر اسے مفتوح کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا نون مضموم ہے، یعنی نون پر ضمہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون مفتوح یعنی نون پر فتح ہوگا، اور ما قبل یعنی اس سے پہلے، دوبارہ ذرا سنیے اب سمجھ زیادہ آ جائے گی۔
وہ جمع جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، واو ہو اس سے پہلے ما قبل مضموم ہو، جس سے پہلے ایسا حرف ہو جس پر پیش ہو، جیسے مسلمون واو ہے نا، اس سے پہلے میم پر پیش ہے تو واو ما قبل مضموم ہے، اور نون مفتوح ہو، جیسے نون مسلمون، نون اینڈ پر جو نون کیا ہے مفتوح ہے، ٹھیک ہو گیا، یا ہو ما قبل مکسور، اس سے پہلے کیا ہے کسر، جیسے مسلمین، یا ہے اس سے پہلے میم پر کسرہ ہے مسلمین، اور نون مفتوح جیسے مسلمین، تو واو ہوگا یا ہوگی، ٹھیک ہے، واو سے پہلے پیش ہوگا، یا سے پہلے زیر ہوگی، اور آخر میں نون مفتوح ہوگی، یہ جمع مذکر سالم۔ جمع مؤنث، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات، اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی دو قسمیں ہو گئیں کہ واحد کی سے جب جمع بنائیں گے پھر اس کی دو قسمیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ جمع تکسیر یہ کہ واحد سے جب جمع بنائیں گے تو واحد کی اصل ٹوٹ جائے گی، رجل سے رجال ہو جائے گی۔ جمع تصحیح یہ کہ جب واحد سے جمع بنائیں گے تو واحد ویسی رہے گی، آگے اضافہ ہوگا، مسلم سے مسلمون ہو گیا مذکر، مؤنث میں کیا کہ مسلموں سے مسلمات ہو گیا۔ یہ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آگے جمع قلت کی تعریف، وہ جمع جس کا اطلاق 10 سے کم پر ہو، 10 سے کم افراد پر جس کا اطلاق ہو اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ اس کے اوزان 4 ہیں، افعل جیسے اقلب، ٹھیک ہے، اقلب قلب کی جمع اقلب، یعنی کتے، کتنے کتے جو 10 سے کم ہیں، ٹھیک ہے، جو 10 سے کم کتے ہوں گے نا اس کو اقلب کہیں گے۔ افعال جیسے اقوال، جب ہم کہتے ہیں یہ اقوال ہیں تو 10 سے کم ہوں گے اس کو اقوال کہیں گے۔ افعلہ جیسے آوینا مددگار، فعلۃ جیسے غلمۃ، ٹھیک ہے، تو یہ 4 اوزان ہیں جمع قلت کے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الف لام کی بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں شمار ہوں گے، جیسے مسلمون، مسلمات۔ الف لام ہوگا تو پھر یہ جمع کثرت ہو جائے گی، آگے آ رہا ہے جمع قلت ہوگی۔ جب مسلم الف لام نہیں ہوگا تو یہ بھی کیا ہوگی، جمع قلت ہوگی۔ جمع کثرت کی تعریف، وہ جمع جس کا اطلاق 10 یا اس سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے، 10 یا اس سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع قلت کے علاوہ باقی تمام اوزان جمع کثرت کے، اس کے یعنی جمع قلت کے 4 اوزان آپ نے یاد رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اوزان ہوں گے وہ جمع کثرت کے ہوں گے۔ یہ سوالات ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو گروپ میں جو ہے نا اس میں شیئر کیجیے گا ان سوالات کے جوابات، کہ تعداد کے اعتبار اسم کی کتنی قسمیں کون کون سی ہیں، مثالوں سے بیان کریں، جمع تکسیر کی اقسام بیان کریں، جمع تصحیح کیا ہے اس کی اقسام بیان کریں، جمع تصحیح بنانے کا طریقہ کیا ہے، معنی کے اعتبار سے جمع کی کئی اقسام ہیں، معنی کوئی جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان، ٹھیک ہے۔ درج ذیل اسماء واحد تثنیہ جمع الگ الگ کریں، یہ آپ نے کل سنانے ہیں انشاءاللہ۔ انشاء العربیہ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق، یہ پڑھ لیا تھا 15واں۔ الدرس السادس، 16واں سبق، زیارت و ملاقات، یو سلم وہ سلام کرتا ہے، یو صافی وہ مصافحہ کرتا ہے، یو آنے کو وہ گلے ملتا ہے، معک ساتھ، یزور وہ ملاقات کرتا ہے، کیف انت کیسے ہو، آپ کی مزاج کیسے ہیں، کیف انت آپ کی مزاج کیسے، سلم سلام کرو، زیارت ملاقات، زیارت الاصدقاء دوستوں کی ملاقات، زید یسلم زید سلام کرتا ہے، زاہد یصافی مع صدیقی زاہد مصافحہ کرتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، انا اصافی مع صدیقی میں اپنے دوست کا مصافحہ کرتا ہوں، انت تصافی مع صدیقی کہ تو اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہے، صدیقی میرا دوست یصافی ہونی مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، وہ صدیقوں کو تیرا دوست یصافی مع کا اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہے، صدیق اس کا دوست یصافی مع وہ اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہے، وہ صدیقوں کو یصافی مع اور تیرا دوست میرے سے مصافحہ کرتا ہے، شاہد یعانق مع ساجد، شاہد گلے ملتا ہے کس سے جی، ساجد کے، عتیق یعانق مع صدیق، عتیق گلے ملتا ہے اپنے دوست کے، وہ صدیق اس کا دوست یعانق مع اس کا دوست اس سے گلے ملتا ہے، لعیق یسلم لعیق سلام کرتا ہے، ان اسلم میں سلام کرتا ہوں، انت تسلم تم سلام کرتے ہو، یسلم وہ سلام کرتا ہے، سلم سلام کرو، انا اسلم میں سلام کرتا ہوں، کیف انت تم کیسے ہو، انا بخیر میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی ہے، کیف صدیق ہو کہ تیرا دوست کیسا ہے، ہوا بخیر ہو خیریت کے ساتھ ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی دوستو اب تمرین کون کرے گا اس کی تمرین؟
صاحب کریں گے تمرین سے. حل یزور صدیقہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ وعلیکم الرحمن الرحیم. السلام. جی علی یزور صدیقہ کا کیا تمہارا دوست ملاقات کرتا ہے؟ جی. حل یزور صدیقہ کا حل کیا یزور تمہارا کیا وہ دوست. ملاقات کرتا ہے صدیقہ کے تیرے دوست سے. جی جی. وحل یزور صدیقہ کا وہ کیا اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے؟ کیا تیرا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے؟ جی جی. حل یزور صدیقہ کیا یزور تم یزور 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 صدیقہ کیا تم اس کے دوست سے ملاقات کرتے ہو؟ یزور کیا وہ ملاقات کرتا ہے صدیق اپنے دوست سے؟ جی جی. یزور حل مضارع یسلم کا صیغہ واحد مذکر. ہاں جی. جی جی. حل یسلم زید اباہ کیا یسلم زید زید. اپنے ہاں حل زید یسلم اباہ کہ زید اپنے والد سے اپنے والد سلام باپ کرتا کے ساتھ سلام کرتا ہے؟ ہے. ہاں. حل یسلم حامد امہ کیا حامد اپنی ماں کو سلام کرتا ہے؟ حل تسلم اباک کیا تم تسلم اپنے ہاں تسلم اباک. حل تسلم اباک کیا تم اپنے باپ کو سلام کرتے ہو؟ ہاں حل تسلم کیا تم سلام کرتے ہو؟ ہاں حل یسعک طارق مع صدیقہ کیا طارق اپنے دوست کے ساتھ سلام ملاقات کرتا ہے؟ ہاں حل یسعک مع طارق صدیقہ کیا تم طارق کے دوست کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے ہو؟ کیا اس کا دوست طارق سے مصافحہ کرتا ہے؟ جی. حل حل یسعک مع یصافی مع طارق طارق صدیق ہو کیا اس کا دوست صدیق ہو کیا اس کا دوست طارق سے ملاقات کرتا ہے مصافحہ کرتا ہے؟ مصافحہ کرتا ہے. ہاں مصافحہ کرتا ہے. صحیح. جی. آگے طفل. طفلو ہاں سلام طفلو بچہ. باپ کو سلام کرتا ہے. یصافی صدیقہ. ہاں یصافی مع صدیقی. جی ٹھیک ہے جی. ہاں طفلو یصافی مع اباک نہیں. اباہو ہاں جی. ابا. بچہ اپنے باپ کو مصافحہ کرتا ہے. ہاں. حل انت انت تو آنے کو. کو صدیقہ کا کیا تم ہاں اس کے دوست سے گلے ملتے ہو؟ اپنے دوست سے صدیقہ کا اپنے دوست سے گلے ملتے ہو. گلے ملتے ہو. حل ہاں ہوا یعانقہ ہاں اور کیا وہ کیا گلے ملتا ہے؟ ہاں حل تعانق اباک کیا تم اپنے باپ سے گلے ملتے ہو؟ ہاں حل تصافح اباک کیا تم اپنے ہاں باپ سے مصافحہ کرتے ہو؟ مصافحہ کرتے. ٹھیک ہو گیا. یہ سب دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے ساری یہ؟ جی مفتی صاحب یہ وحل ہوا یعانی کو اس کا ہوگا کہ کیا کیا وہ تم سے گلے ملتا ہے؟ حل ہوا یعانق کا. ہاں کا کیا وہ تجھ سے گلے ملتا ہے؟ کا آگے نا ضمیر آگے نا. کیا وہ تجھ سے گلے ملتا ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. جی سمجھ آ تو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بس ہمارا جو ماضی اور مضارع جب یہ شروع ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ کافی اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو آج ہم ماضی کو کوشش کریں گے کہ ماضی ہمارا جو نا وہ کل میں نے ماضی کے بارے میں دیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے جی. کہ اس کی اپنے گردانوں کے ساتھ آپ نے اس کا معنی بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو رفیق صاحب آپ نے کوئی گردان یاد کی جو نہیں؟ جی جی سنا جی دیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی جی. بس یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھا میں ایک منٹ سب دوستوں سے جی میں جی جی تھوڑا سا. اچھا کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے نا سیغے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو فصیح صاحب آپ نے سیغے یاد کیے؟ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ سیغے کون سے ہیں؟ جی قبلہ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ضرب تم کون سا سیغہ ہے؟ قبلہ جمع مذکر کا اور جمع مونس کا بھی ہو سکتا ہے. نہیں ضرب تم. جی قبلہ جمع مذکر کا حاضر کا.
ہاں جمع مذکر حاضر، کیا کہیں گے؟ جمع مذکر حاضر، حاضر. ٹھیک ہے جی. جی گیلانی صاحب کاسا با یہ کون سا سیگا ہوگا؟ کاسا با تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مذکر ہاں غائب. ہاں تسنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. ممتاز علی ضربتو یہ کون سا سیگا ہوگا؟ ممتاز متکلم واحد. ہاں واحد متکلم کو. عثمان صاحب ضربنا کون سا سیگا ہوگا؟ جی ضربنا یا ضربنا الف کے ساتھ؟ ضربنا یہ ہے واحد مؤنث غائب. ضربنا کھینچے گے ضربنا. جی یہ سگا آخری والا ہے. تسنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کا ہوگا. ابھی آپ سے نہیں پوچھا، یاسین صبر کریں، ٹھیک ہے. اسد صاحب اسد ضربتا ضربتا ہوں ضربتا ہوگا واحد مذکر کا حاضر کا. ہاں شاباش، واحد مذکر حاضر کا. شہباز ترمذی ضربو ضربو کون سا سیکھا ہوگا؟ یہ ضربو جمع مذکر غائب کا. ہاں جمع مذکر غائب کا ہے، لیکن آپ پریکٹس کریں. یہ فر بتانا چاہیے کہ جمع مذکر غائب، اتنا سوچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یاسین صاحب دارابت، یاسین بتائیے دارابت کون سا سیگا ہے؟ جی استاد جی دارابت کون سا سیگا ہے؟ سگا واحد مونس غائب. ہاں سیگا واحد مونس غائب، ٹھیک ہو گیا. ضربت سیگا واحد مونس غائب. اچھا اس کے علاوہ جو دوست جی عثمان صاحب جو صاحب کوئی پوچھے سیگا میں کوشش کرتا ہوں. جی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی آپ کوئی سیگا پوچھیں، میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ دینا. اچھا آپ ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ضربتی جی ضربتی یہ ہوگا واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں کا. ضربتی میں نے پوچھا ضربتی. ضربتی کا ہے میں نے. یہ حاضر کا صیغہ ہوگا واحد. یہ واحد حاضر اس کا ہوگا، مذکر کا ہوگا. نہیں کل پریکٹس کرنی ہے آپ نے ابھی، ٹھیک ہے جی جی. میں نے کرنی پڑی. جی گیلانی صاحب واحد مؤنث حاضر ہے جی. واحد مونس حاضر کا. جی قربان صاحب یہ کون سا سیگا ہوگا ضربتی؟ قربان صاحب جی حضور سیگا واحد مؤنث حاضر. ضربتن کون سا سیگا ہوگا؟ جی حضور سیگا جمع مؤنث حاضر. سیگا جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے پھر مجہول کی طرف بھی جاتے ہیں ہم. ہاں جی دوری با کون سا سیگا ہوگا؟ جی سیگا واحد مذکر غائب. سیگا واحد مذکر غائب، ٹھیک ہو گیا. اچھا جو رہتے ہیں بھائی وہ جن سے ابھی کچھ نہیں سنا گیا وہ بتائیں گے دوری بو کون سا سیگا ہوگا، جنہوں نے اب تک نہیں بتایا کچھ. دوری بو جی احمد رضا دوری بو سیگا جمع مذکر غائب. ہاں سیگا جمع مذکر غائب دوری بو، ٹھیک ہو گیا. اور جو بھائی رہتا ہے جس سے ابھی نہیں ہے دوری بنا جس نے ابھی تک نہیں سنایا کوئی سیگا، دوری بنا کون سا سیگا ہوگا؟ ایک دو بھائی ہیں ابھی جنہوں نے نہیں سنایا.
جی احمد رضا. صيغة جمع مؤنث غائب. صيغة جمع متكلم مذكر ومؤنث. نہیں ضریب نا نہیں کہا، ضریب نا. صيغة جمع ضربنا مؤنث غائب. يبقى جمع مؤنث غائب. جمع مونس غائب. ٹھیک. غائب. اچھا ابھی آپ کو قرآن پاک سے اب سیغے نکالنے ہیں ہم نے کچھ. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے مجھے بتانے ہیں. ٹھیک ہے جی. آ گیا جی نسح تو، اوپر والی پہلی لائن میں نسح تو. گیلانی صاحب استاد یہ واحد مذکر متکلم جی. واحد متکلم جی. واحد متکلم. ٹھیک ہے، نسح تو ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہم نکالتے ہیں امترنا. جہاں رکو ختم ہوتا ہے نا قاسم اپنا عثمان صاحب، امترنا و امترنا نظر آ گیا نا وہاں، و امترنا. یہ 10واں رکوع جہاں ختم ہو رہے. ہاں جی جی امتر نا، یہ ہے واحد، یہ حاضر ہے، واحد مذکر مؤنث کا حاضر ہے. یاسین بتانا چاہتے ہیں. جی یاسین بتائیں. جی استاد جی یہ صیغہ تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کا ہوگا. آپ ڈائریکٹ کہیں کہ جمع متکلم کا صیغہ، آپ ڈائریکٹ کہیں. جی کیا کہیں آپ؟ صیغہ تثنیہ جمع مذکر. آپ میں نے کہا ڈائریکٹ کہیں کہ جمع متکلم کا صیغہ، آپ اس طرح کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا گیلانی صاحب ایک صیغہ ہے جاءت، قد جاءتکم. جاءت یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب جی. ہاں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے کنتم. ان کنتم، کنتم آ گیا، نظر آیا کنتم. اس کو جی گیلانی صاحب کنتم کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر ہے جی. جب مذکر حاضر. ٹھیک ہو گیا، جب مذکر حاضر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ارسلتو سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا لائن ہے ارسلتو. جی قربان بھائی ارسلتو یہ کون سا صیغہ ہے؟ قربان صاحب جی قربان صاحب. جی حضور آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ارسلتو کون سا صیغہ ہے؟ ارسل تو حضور سیگا ہے اپنا جمع مؤنث حاضر ہے. جی ترمذی بتائیں گے، شہباز ترمذی. جی کون سا صیغہ ہے؟ یہ استاد محترم واحد متکلم کا ہے. ہاں واحد متکلم کا. جی ممتاز صاحب آپ بتائیں گے کچھ آگے میں پوچھتا ہوں. اور سر محترم یہ جو میں اس میں لیے میں نے ہینڈس کیا تھا ارسل تو واحد متکلم جو بھائی نے بتا دیا. ہاں واحد متکلم کے لیے. چلا اچھے آگے آپ یہ بتائیں، آپ نے آمنو کون سا صیغہ ہے؟ استاد محترم یہ جمع مذکر جمع مذکر غائب. آمنا آمنو. ٹھیک ہو گیا، کچھ بہتر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا توکلنا کون سا صیغہ ہے؟ توکلنا یہ چھٹی لائن پہ توکلنا کون سا صیغہ ہے؟ استاد محترم جمع متکلم. ہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہمیں محمد قربان بتایا گیا کافارو کون سا صیغہ ہے؟ کافارو یہ ساتویں لائن میں ہے. کافارو. جی حضور جی کافارو کون سا صیغہ ہے؟ جی شہباز بتائے گا. شہباز ترمذی. یہ استاد محترم جمع مذکر غائب کا.
ہاں جمع مذکر غائب کافرہ کافرا کافرو. ٹھیک ہے جی. محمد ممتاز علی فآخذت یہ سیگا نا فآخذت ہم الرجفۃ. فآخذت یہ کون سا سیگا ہے؟ استاد محترم یہ واحد مذکر حاضر. فآخذت نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ فآخذت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فاخذت جی یاسین سنائے. یاسین جی استاد جی یہ صیغہ واحد مونس غائب ہے. سیگا واحد من اخذ اخذ اخذو اخذت. یہ جو مختلف آپ نے گردانیں یاد کی نا اسی. جی جی جی. اسد صاحب کذبو کذبو سیگا کون سا ہے؟ کذبو. الذین کذبوا شعیبا کذبوا کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب. جی جی. کذب کذبا کذبوا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. وما ارسلنا جی. وما ارسلنا کون سا سیگا ہے؟ ترمذی صاحب. وما ارسلنا کون سا؟ یہ جو رکوع 11واں رکوع ختم ہوتا ہے جہاں وما ارسلنا یہ کون سا سیگا ہے؟ وما ارسلنا جی قربان. یہ جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب. جی یاسین. جی استاد جی ارسلنا یہ صیغہ تسنیہ جمع مذکر کا ہے. گیلانی صاحب. جمع متکلم ہے. جمع متکلم میں ارسلنا. وما تو ویسی نا اور ما دیو. ٹھیک ہے. اور ما کا مطلب نہیں ارسلنا. ارسلتو ارسلنا. ٹھیک ہے جی. احمد رضا اخذنا یہ کون سا سیکھا ہے؟ احمد رضا اخذنا. احمد رضا بزی ہے کہیں. اسد سنائے. اسد وہ متکلم. جمع متکلم. ٹھیک ہو گیا. جمع متکلم. اچھا آخری لائن میں اور آخری حرف سے پہلے ہے لا فتحنا. فصیح محمد فصیح لا فتحنا کون سا سیگا ہے؟ قبلہ جمع متکلم ہے. جمع متکلم. لام ہے تاکید کے لیے. اثر میں سیگا ہے فتحنا. کیا ہے؟ فتحنا. سمجھ آ گئی جی. اچھا ٹھیک ہو گیا. آمینہ آوا آمینہ تیسری لائن میں آتا ہے آوا آمینہ. یہ کون سا سیگا ہے؟ آوا آمینہ. جی قربان. جی یاسین. جی استاد جی یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. آمینہ جیسے سامیہ نا. آوت بندہ ہوتا ہے او یا آمینہ. ٹھیک ہے امن میں آمینہ آمین تو آمینہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا گیلانی صاحب نتبعو سیگا ہے جہاں رکوع 13واں رکوع شروع ہوتا ہے اسے دوسری لائن پہ نتبعو. گیلانی صاحب نتبعو نہیں رہا کہاں پر ہے. جمع مذکر غائب تو نہیں کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں رہا کہاں پر ہے. کون سی لائن میں ہے؟ یہ جہاں رکوع شروع ہوتا ہے نا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونتبعو. کون سی لائن میں؟ چھٹی لائن میں. 1 2 3 4 5 6 آدھے سے آگے تھوڑا. ہاں جمع متکلم ہے. جی ہاں جمع متکلم نتبعو. جی ٹھیک ہے شاباش. اچھا نتبعو. اچھا نقصو ممتاز علی نقصو کون سا سیگا ہے؟ نقصو سر کون سی لائن میں؟ تلک القرآن نقصو 7ویں لائن میں ہے. تلک القرآن نقصو.
یہ نقصوب زما آ رہا ہے. ناقص یہ دیکھیں نا، یہ نظر آ رہا ہے ناقص. جی جی آ رہا ہے، اس کے آخر میں جو نا زما آ رہا ہے، تو یہ واحد متکلم ہے. واحد متکلم. جی کون بتائے گا یہ؟ جی گیلانی صاحب. یہ بھی جمع متکلم ہے جی. یہ جمع متکلم ہے. یہ کیا ہے؟ جمع. نقص آ گیا، نون آ گیا، نقص. واحد ہو گیا، اقص آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب چلیں ممتاز یہ بتائیں وجدنا کون سا سگا ہے؟ وجدنا، یہ دیکھیں وجدنا. ممتاز نظر آ رہا ہے؟ جی جی استاد، یہ جمع متکلم ہوگا. ہاں یہ ہوگا جمع متکلم. جی وہ اچھا جی. میں تھوڑی وہاں پہ میں وہاں کے بھول گیا تھا، وہاں پہ نون آ رہا تھا سمجھا نہیں اچھا تھا. اچھا اچھا. عثمان صاحب یہ ہے فا ظلموا. فا ظلموا یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع مذکر غائب ہے. ہاں شاباش. جو اچھا مفتی فا صاحب، تو ہوتا ہے پس ظلم ظلم ظلم. سیگا کیا ہے؟ ظلم ظلم ظلم. ظلم. یہ جی نقصو کیسے واحد متکلم ہو گیا؟ یہ آگے جو ہے نا مضاف کی جو گردانیں آئیں گی نا اس حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے آپ نے پڑھا نا صحیح، محموز، معطل. ٹھیک ہے جی. مضاف، یہ مضاف کا باب جو ہے نا اس میں سے ہے. اچھا اقول. اچھا یہ تو ماضی مضارع ہو گیا. اچھا ان کنتا. ان کنتا یاسین کنتا کون سا سیگا ہے؟ جی استاد جی کنت سگو واحد مذکر غائب ہے. سیگو واحد مذکر غائب. جی قربان صاحب یہ کون سا سیگا ہے کنتا؟ واحد مذکر غائب ہے. غائب ہو گیا. عباسی صاحب. عباسی جی صاحب سر. کون سا سیگا ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. واحد مذکر حاضر. ہاں شاباش. سیگا واحد مذکر حاضر کا سیگا یہ. ہاں جی حاضر. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے اور جاتے ہیں تھوڑا سا. آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ پریکٹس ہو رہی ہے. جی جی الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جی سر. اچھا ونازع. ونازع. جی گیلانی صاحب ونازع یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ کس لائن میں ہے؟ پہلی لائن پہلا ہی حرف ہے. ونازع. ونازع. واحد مذکر غائب جی. ہاں دکھا دیں آپ. واحد مذکر غائب. ہاں واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. واہ تو منع ہوتا ہے اور ہو گیا نا. سیگا ہے نازع. سیگا کیا ہے؟ نازع. 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 ٹھیک ہے. اچھا آگے یاسین کالو کون سا سیگا ہے؟ کالو. جی استاد جی کالو یہ سگا جمع مذکر غائب کا ہے. جمع مذکر غائب کا ہے. کالا کالا کالو. ٹھیک ہے جی. کالا کالا کالو کالت. اچھا کچھ دوست ہیں ابھی کچھ انہوں نے کوئی اس میں حصہ نہیں بٹایا. کچھ ایک دوست ہیں. کون ہے جو ابھی وہ اوپر آئے نا ہینڈ ریز کریں نا جنہوں نے ابھی تک اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. ایک تو شرٹ پہنی ہوئی بھائی نے ریڈ شرٹ والے. جی محمد قربان آپ بتائیں گے. جی آپ یہ بتائیں گے فا وقع. فا وقع یہ سیگا ہے. فا وقع. سیگا واحد مذکر غائب. شاباش. فا میرے پاس واقع. سیگا کیا ہے؟ واقع. 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 شاباش. محمد فصیح. محمد فصیح. محمد فصیح. بطلا. بطلا یہ کون سیگا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے. ہاں وا بنا اور اصل میں سیگا کیا ہے؟ بطلا. اصل سیگا کیا ہے؟ بطلا. فا غلبو. فا غلبو. ترمذی صاحب فا غلبو. ترمذی صاحب. ترمذی صاحب
غلبو فغلبوا، جمع مذکر غائب کا ہے. ہاں جمع مذکر غائب یہ مجہول کا صیغہ ہے، غلبہ سے غلبو، غلبہ غلبا غلبو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا تو اب جو ہے نا آپ کی ماضی بالکل الحمدللہ بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا یہ کشفتا سیکھا ہے، کشفتا پہلی لائن میں، لائن کشفتا. عباسی صاحب کشفتا کون سا سیکھا ہے عباسی صاحب؟ جی سر، جی سر. جی کشفتا احدی عندک لئن کشفتا، کشفتا کون سا سیکھا ہے؟ واحد مذکر حاضر. شاباش، واحد مذکر حاضر، بالکل ٹھیک ہے. آگے گیلانی صاحب اگلی لائن میں آتا ہے فلما کشفنا. گیلانی صاحب فلما کشفنا، مطلب جمع متکلم تھی. ہاں جمع متکلم کا، جمع متکلم. ٹھیک ہے. اگلا آتا ہے فانتقمنا. ممتاز، فانتقمنا کون سا سیکھا ہے؟ جمع متکلم. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے یاسین فاغرقناہم. فاغرقناہم یہ کون سا سیکھا ہے؟ جی استاد جی یہ سیگا تسنیہ ہے، جمع مذکر. فاغرقنا کون بتائے گا؟ عثمان بتائے جی. ممتاز بتائے. استاد فاغرقنا ہم نہ ہم یہ جمع مذکر ہے. جمع متکلم ہے. ہم ضمیر منصوب متصل ہے. اچھا شہزادہ، شہزادہ السلام علیکم. شہزادہ خان آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا. شہزادہ، شہزادہ صبرو کون سا سیکھا ہے؟ صبرو. شہزادہ نام لکھے نا، شہزاد ایسے ہی شہزادہ. صبرو کون سا سیکھا ہے شہزادہ؟ نظر آ رہا ہے صبرو کدھر ہے؟ یہ دیکھ بما صبرو. جی محمد قربان. جی حضور سیگا جمع مذکر غائب ہے. جمع مذکر غائب. شاباش، ٹھیک ہو گیا. چلے آپ کی ماشاءاللہ کافی پریکٹس ہو گئی ہے. اس کو آپ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو ضرور اس میں آپ توجہ کیجیے گا. جب آپ قرآن پاک کھولنا ہے تو آپ نے ماضی کلیئر کر دینی کہ یہ ساری کیا ہے؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ پھر پیر سے کل ہماری پریکٹس ہوگی ساری. پیچھے جو ہم نے پچھلے اسباق ان کو ہم دہرائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ دہرا کے آئیے گا. 4 اسباق جو ہے اپنا اس کے انشاءاللہ عربیہ کے 4 اسباق جو ہے اس کے نحو میر کے، اور یہ جو ہے ماضی ہے، ماضی کو کل کلیئر کر لیجیے گا. جتنی ماضی کے ہیں نا سیگے، ٹھیک ہے، سیگے یاد کر لیجیے گا اور کچھ اپنے گردانے یاد کر کے آئیے گا تاکہ ماضی ہماری کمپلیٹ ہوگی. انشاءاللہ پھر ہم مضارع جائیں گے. مضارع ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس طرح ہمیں بہت زیادہ انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا. جی کوئی بات؟ ٹھیک ہے جی. ایک دو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی جی. ایک تو نبی کریم صلی